السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما۔ تفسیر سورۃ الانعام آیت نمبر 32 سے 36 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما الحیاة الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون۔ اور دنیا کی زندگی بس کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، یعنی دنیا کی اکثریت جو ہے، اکثر لوگ جو ہیں دنیا میں وہ ایسے ہی ہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر جو ہے یقیناً بہت اچھا ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں سرے سے کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں، اور یہ محض کھیل تماشے یا سیر و تفریح کے لیے بنائی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار ہمیشہ رہنے والی زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کے لیے کھیل تماشے میں دل بہلا کر بعد میں پھر سے اپنے اصل کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ کھیل تماشا صرف ظاہر بین اور دنیا پرست لوگوں کے لیے ہے، اور دنیا میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت چونکہ ایسی ہی ہے جو اس دنیا کی رنگینیوں میں ہی کھو کر رہ جاتی ہے، لہذا کہیں اس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا اور کہیں دھوکے کا سامان کہا گیا ہے، ورنہ ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی وہ اس دنیا میں بوئیں گے وہی جا کر آخرت میں کاٹیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، قوم کی طرف سے تکذیب اور مخالفت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، تحقیق ہمیں معلوم ہے کہ بے شک ان کافروں کی باتیں آپ کو رنج دیتی ہیں، یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ انہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو غم اور ان پر افسوس ہے۔ نبوت سے پہلے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ نبوت کے اعلان کے بعد بھی نبی علیہ السلام کے کسی بڑے سے بڑے دشمن نے بھی دنیاوی معاملات میں آپ کو کبھی جھوٹا نہیں کہا تھا، البتہ دین کے متعلق آپ جو کچھ کہتے تھے کافر بس اس کو جھٹلاتے تھے۔
محمد بن اسحاق نے امام زہری کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ابو جہل، ابو سفیان، صخر بن حرب اور اخنس بن شریق رات کو چھپ کر صبح تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، پس بے شک وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ دراصل یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ تو حق ہی سے دشمنی رکھتے ہیں اور ان کی اپنے دلوں سے مخالفت کرتے ہیں اور اس کی اپنے دل سے مخالفت کرتے ہیں۔ ابو جہل، سفیان اور یہ سب اخنس بن شریق رات کو چھپ کر صبح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے اور انہیں ایک دوسرے کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتا ہے۔ یعنی ابو جہل کو معلوم نہیں تھا کہ ابو سفیان اور یہ دوسرے اشخاص جو ہیں، اخرس جو ہے اور سخر جو ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کی تلاوت سنتا ہے، چھپ کر سنتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ پوری رات صبح تک کی آپ کی تلاوت کو سنتے رہے، اور جب یہ صبح کے وقت اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے تو اتفاق سے تینوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، اور جب انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا تو کہنے لگے کہ ہمیں آپس میں یہ معاہدہ کر لینا چاہیے۔ سب نے ایک دوسرے کو بتایا کہ ہم محمد کی تلاوت کو سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کو آپس میں وعدہ کر لینا چاہیے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے اور آئندہ اس کا قرآن نہیں سنیں گے، کیونکہ اگر قریش کے نوجوانوں کو ہمارے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم رات کو چوری چھپے قرآن سنتے ہیں تو وہ بھی سننا شروع کر دیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ دوسری رات ہوئی تو ان تینوں میں سے ہر ایک شخص پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سننے کے لیے آ گیا، سبحان اللہ، اور اس نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ خیال کیا کہ آج میں آیا ہوں، وہ لوگ نہیں آئیں گے کہ ہم نے وعدہ کر لیا ہے، کیونکہ ہمارا آپس میں وعدہ ہو چکا ہے۔ صبح کے وقت گھر والوں کو جاتے ہوئے پھر راستے میں جب گھروں میں جا رہے تھے، پھر راستے میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی اور سب ایک جگہ جمع ہو گئے تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور انہوں نے پھر وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ مگر تیسری رات پھر یہ قرآن ہے ہی ایسی نعمت، ایسی رحمت کہ جس کے دل میں جگہ کر جائے، تو ان کو بھی مزہ آتا تھا قرآن سننے میں۔ مگر جب تیسری رات ہوئی تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اور انہوں نے تیسری بار بھی آپس میں یہ وعدہ کیا کہ آئندہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ یہ پختہ عہد کرنے کے بعد، اب 3 دفعہ تو وعدہ ہو گیا، آئندہ پھر ایسا نہیں کریں گے، یہ پختہ وعدہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ دن نکل آیا تو اخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی کو پکڑا اور ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کے گھر چلا گیا۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے گھر گیا اور ان سے کہنے لگا، ابو حنظلہ، یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تم نے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، ابو ثعلبہ، واللہ میں نے کچھ چیزیں ایسی سنی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان سے کیا مراد ہے، اور کچھ چیزیں میں نے ایسی سنی ہیں جنہیں میں نہیں جانتا اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اخنس نے جواب دیا، حلفیہ طور پر یعنی قسم کھائی، تم نے یہ جو بیان کیا ہے، یعنی جو تم اس کے بارے میں بتا رہے ہو، اس کے بارے میں میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے فارغ ہو کر اخنس ابو جہل کے گھر چلا گیا اور اس سے بھی جا کر یہی کہنے لگا، ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تم نے سنا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی جو تم ساری رات قرآن 3 دن سنتے رہے ہو، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے جواب دیا، تو نے کیا سنا ہے؟ بات یہ ہے، اس نے جواب دیا کہ تو نے کیا سنا ہے؟ بات یہ ہے کہ سرداری اور چودراہٹ میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے سلسلے میں ہمارا اور بنو عبد مناف کا ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے، اب یہ ابو جہل جواب دے رہا ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تو ہم بھی کھانا کھلا دیتے، وہ لوگوں کو سواریاں دیتے تو ہم بھی انہیں سواریاں دے دیتے، وہ لوگوں کو مال و دولت سے نوازتے تو ہم بھی پیچھے نہ رہتے، حتیٰ کہ دوڑ کا مقابلہ کرنے والے 2 گھوڑوں کی طرح ہمارا بھی آپس میں سخت مقابلہ جاری تھا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں،
جن پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، تو بھلا ان کی اس بات کا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لہذا اللہ کی قسم ہم اس نبی پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کی تصدیق کریں گے۔ اخنس ابو جہل کی یہ بات سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے گھر کا راستہ لیا، اپنے گھر چلا گیا۔ ارشاد الہی ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے، تو وہ تکذیب اور ایذا پر، جھٹلائے جانے پر، تکلیفوں پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی۔ قوم کی طرف سے تکذیب پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کو تسلی دی ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ بھی اسی طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی اسی طرح مدد کا وعدہ فرمایا ہے جیسا کہ پہلے انبیاء کرام سے وعدہ فرمایا تھا، حتیٰ کہ حضرات انبیاء کرام ہی کہ انبیاء کرام کے اعتبار سے فتح و نصرت سے سرفراز ہوئے۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتبار کرنے سے فتح و نصرت سے سرفراز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور ان کی مدد فرمائی صبر کرنے کی وجہ سے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے، حالانکہ ان کی قوموں نے بھی ان کی تکذیب کی اور انہیں بہت تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ پھر دنیا میں بھی فتح و نصرت سے سرفراز ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ نبوت سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق امین کہا کرتے تھے، بس صرف اس لیے ایمان نہیں لایا ابو جہل اور ابو سفیان تو ایمان لے آئے، بعد میں اللہ نے ان کو توفیق دے دی تھی، ہدایت دے دی تھی، اور دوسرا اخنس جو تھا یہ ایمان نہیں لائے اپنی قومی عصبیت کی وجہ سے کہ اب بنو عبد مناف کے پاس، آل ہاشم کے پاس جب جو بھی یہ نیکی کا کام کرتے رہے ہم بھی ان کا ساتھ دیتے رہے، لیکن اب انہوں نے آگے بڑھنے کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ ہم میں ایک نبی آ گیا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ یہاں کلمات سے مراد اللہ کے وہ قوانین یا سنت جاریہ ہے جو حق و باطل کے معرکہ میں پیش آتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ کوئی نبی یا رسول جب اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے تو ہر طرف سے اس کی مخالفت پر لوگ کمر بستہ ہو جاتے ہیں، لوگ مخالفت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر انہی میں سے کچھ سلیم فطرت اور اخلاق فاضلہ رکھنے والے لوگ نبی پر ایمان لے آتے ہیں، جیسا کہ ابو سفیان، خالد بن ولید اور کافی صحابہ جو ہے ایمان لے آئے تھے اور ان کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ لوگ جو ہیں جب نبی دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو ہر طرف سے ان کی مخالفت کی جاتی ہے، اور انہی مخالفت کرنے والے لوگوں میں سے کچھ سلیم فطرت رکھنے والے ایمان لے آتے ہیں نبی پر اور ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہ ایمان لانے والی جماعت اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مخالفین کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، ظلم و ستم سہتے ہیں اور صبر و ثبات سے کام لیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کی افرادی قوت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب یہ ستم زدہ لوگ مقابلتاً کمزور ہونے کے باوجود باطل سے ٹکر لینے پر تیار ہو جاتے ہیں، کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہرگز نہیں کہ ایمان لانے والوں کو آزمائے بغیر اور انہیں مشکلات و مصائب سے گزارے بغیر فوراً ہی بعض معجزانہ قسم کے حالات پیدا کر کے حق کو باطل پر غالب کر دے۔ یہ ایسے قوانین ہیں جن میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رسولوں کے حالات سے یہ باتیں معلوم ہو ہی چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو پہلے نبیوں کے حالات بتاتا چلا آیا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے اور کفار کی سختیاں سہتے ایک طویل مدت گزر گئی اور کافروں کی اکثریت انکار ہی کرتی رہی، تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت گھٹن ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، پریشان ہوتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال بھی آ جاتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو کوئی حسی معجزہ دکھلا دے تو امید ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آرزو کا جواب جو ہے یہ دیا کہ کوئی حسی معجزہ دکھا کر لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دینا، مجبور بنا دینا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ایسا ہی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی اگر آپ ایسا ہی چاہتے ہیں تو خود ہی اپنا زور لگا کر دیکھ لیجئے، آپ خود ہی کچھ کر کے دیکھ لیجئے۔ زمین میں یا تو کوئی سرنگ بنا لیجئے یا آسمان میں سیڑھی لگا کر ان کا مطلوبہ معجزہ جو وہ مانگ رہے ہیں، جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ وہ مانگتے رہتے ہیں، تو ان کا مطلوبہ معجزہ اگر آپ لا سکتے ہیں تو لے آئیں، مگر یہ بات میری مشیت کے خلاف ہے۔ یہ نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو معجزے کے بغیر بھی ایمان لانے اور سب لوگوں کو ایمان پر اکٹھا کر دینے کی پوری اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ اگر چاہتا تو معجزے کے بغیر ہی وہ لوگ ایمان لے آتے، اگر اللہ چاہتا تو معجزے کے بغیر ہی وہ لوگ ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ایمان پر اکٹھا کر دیتا، مگر اس سے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا جس کی خاطر انسان کو عقل اور قوت ارادہ و اختیار دے کر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر آزمانے کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور بھی دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ونبلوکم بالشر والخیر، اور اللہ تعالیٰ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ اللہ اکبر۔ ارشاد الہی ہے ولو شاء اللہ لجمعهم علی الہدی فلا تکونن من الجاہلین، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یعنی سب کو ہدایت دے دیتا، آپ ہرگز نادانوں میں نہ ہو جائیں۔ اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے فلا تکونن من الجاہلین۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب ایمان لے آئیں اور ہدایت کو قبول کر کے آپ کی اتباع شروع کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ ایمان صرف وہی لوگ لائیں گے جن کی قسمت میں لوح محفوظ میں یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ ارشاد الہی ہے انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک حق کو قبول صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت کو وہی لوگ قبول کریں گے جو آپ کی بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے اور کافروں پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ فرمایا وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ قیامت ہی کو اٹھائے گا، قیامت والے دن ہی اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ مردوں سے یہاں کفار مراد ہیں کیونکہ ان کے دل جو ہیں مردہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انہیں جو ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو جسموں کے اعتبار سے مردہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حقارت اور اس کی تنقیص کے لیے یہ فرمایا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے قل ان اللہ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ محمد پر ان کے مطالبے کے مطابق
کوئی خرق عادت نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ جو ہم مانگ رہے ہیں نشانیاں وہ نازل کیوں نہیں ہوتی؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں بھی فرماتے ہیں لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں آپ ان کو نہ دکھا دیں. یا تو ہمارے لیے زمین سے، وہ کہتے تھے یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، آپ بنی اسرائیل میں پڑھ چکی ہیں، کہتے تھے یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کریں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے درمیان آپ نہریں جاری کریں، یا جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے گر جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیا جائے گا، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آئیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں نہیں جانتے کہ اس کی حکمت کا تقاضا کیا ہے. اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ اسے مؤخر کیے ہوئے ہے، کیونکہ اگر وہ ان کے مطالبے پر نشانی نازل فرما بھی دے اور یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، نشانی نازل فرما بھی دے تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جلد دنیا ہی میں سزا دے گا، جس طرح اس نے سابقہ پچھلی قوموں کو دنیا میں سزا دی تھی. فرمایا ایسی حسی معجزہ کا مطالبہ کرنا جس سے انسان کو کامل یقین حاصل ہو جائے نادانی کی بات ہے. ایسی چیزوں کا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس سے کامل یقین ہو جائے، یہ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے دستور یعنی ابتلا کے منافی ہے، اور ایسے جبری اور اضطراری ایمان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. جیسے موت کے وقت جب انسان غیب کے پردے اٹھنے کے بعد سب کچھ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس وقت ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا.